بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 28 مئی بروز جمعہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے سینئر ترین استاذ بلکہ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی ازہری اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور جان سب کی جانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لیکن جانے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یادیں، جن کے کارنامے اور جن کی خدمات ہمیشہ لوگوں کو یاد رہتی ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت کا نام حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گوناگوں صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ کی زندگی کے کئی پہلو تھے اور سب پہلو روشن اور تابناک تھے۔ آپ ایک معلم تھے، ایک ادیب تھے، ایک مربی تھے، ایک داعی تھے، ایک سچے مسلمان تھے، ایک والد تھے، اور یہ تمام پہلو جو آپ کی زندگی کے تھے، یہ تمام پہلو نہایت روشن اور تابناک تھے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی حیثیت ایک معلم کی تھی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آپ نے تقریباً نصف صدی تک خدمات انجام دی، علم و ادب کی آبیاری کی۔ آپ نے طلباء کو تعلم کا فن سکھایا، علم کے آداب سکھائے، ان کے ذہن و دماغ کی آبیاری کی، ان کے افکار و خیالات کی تثقیف کی، ان کو جلا بخشا۔ یہ آپ کی زندگی کا سب سے روشن پہلو۔ آپ اپنے پیچھے مستفیدین، تلامذہ، منتسبین کی پوری نسل چھوڑ گئے۔ کئی نسلوں کو آپ نے اپنی صلاحیتوں سے فیضیاب کیا۔ انشاءاللہ آپ کی تدریسی خدمات، تعلیمی خدمات آپ کے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہیں اور جن کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ کی دوسری حیثیت ایک مربی کی تھی۔ آپ نہایت ہی مشفق اور مہربان استاذ تھے، مربی تھے، معلم تھے، مرشد تھے، دانا حکیم تھے۔ آپ اپنے شاگردوں کی تربیت کرتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی رہنمائی فرماتے تھے اور ان کے ساتھ نہایت شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ کے تمام اساتذہ، آپ سے استفادہ کرنے والے تمام لوگ اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تربیت کا ہنر دیا تھا۔ رہنمائی کرنے اور صحیح راہ دکھانے کا جوہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھا تھا اور زندگی بھر آپ اس جوہر کو لوگوں میں تقسیم کرتے رہے
اور آخر کار اس کا صلہ پانے کے لیے اپنے رب کے حضور پہنچ گئے۔ آپ کا تیسرا پہلو ایک ادیب کا تھا۔ آپ ایک ادیب تھے، عربی زبان و ادب کے رمز شناس تھے۔ دارالعلوم مدینہ العلماء میں آپ نے تقریباً 40 سال سے اوپر عربی ادب کی خدمات انجام دی۔ آپ شعبہ ادب عربی کے سربراہ تھے۔ آپ کے قلم سے عربی زبان میں کئی کتابیں وجود میں آئیں۔ آپ کی خدمات کی وجہ سے عربی ادب کے میدان میں جو آپ نے انجام دی، آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر آپ کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا گیا۔ آپ کی زندگی کا چوتھا پہلو ایک آپ کی زندگی کا جو چوتھا پہلو تھا وہ ایک قلمکار کا تھا، صاحب قلم کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قلم کا جوہر عطا کیا تھا۔ نگارش کی صلاحیت سے آپ کو مالا مال کیا تھا۔ آپ کی تحریروں میں بڑی چاشنی ہوتی تھی، بڑی ادبیت ہوتی تھی، سلاست اور روانی ہوتی تھی۔ آپ کے مضامین ملک کے موقر اخبارات اور رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے تھے۔ ندوۃ العلماء کے ترجمان تعمیر حیات میں آپ کی تحریریں نہایت اہتمام سے شائع کی جاتی تھیں، جو عالم اسلام کی صورتحال پر اچھی طرح روشنی ڈالتی تھی۔ مغربی دنیا کے افکار اور نظریات پر آپ کی اچھی نظر تھی، اور آپ کے قلم سے مغربی میڈیا اور اس کے اثرات جیسے وقی کتاب منظر عام پر آئی، جس نے مغربی میڈیا کی قلعی کھول دی اور پوری دنیا کے سامنے اس کے ناپاک عزائم کو بے نقاب کر دیا۔ یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ تو آپ ایک قلمکار کی حیثیت سے، ایک صحافی کی حیثیت سے، ایک مصنف کی حیثیت سے، ایک مضمون نگار کی حیثیت سے بہت ہی کامیاب تھے۔ آپ کی زندگی کا پانچواں پہلو تھا، وہ ایک داعی کا تھا۔ آپ کی ہر کوشش، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر گفتگو، آپ کی ہر تحریر اور تقریر اسلام کے لیے ہوتی تھی، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے اشاعت کے لیے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہوتی تھی۔ آپ دین کے داعی، اسلام کے سپاہی تھے۔ آپ جو کچھ بھی بولتے، جو کچھ بھی کرتے، وہ صرف اور صرف دعوتی جذبے سے سرشار ہو کر کے کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی حمایت اور نصرت کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور آپ نے اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دیا۔ آپ کی زندگی کا چھٹا پہلو جو تھا وہ تحریک ندوہ کے ترجمان کا تھا۔ آپ ندوی فکر کے علم بردار تھے، ندوی فکر کے ترجمان تھے۔ پوری دنیا میں آپ ندوے کے افکار و خیالات اور ندوے کے معتدل مزاج کی ترجمانی کرتے تھے، اور اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اپنی زبان سے، اپنے قلم سے۔ یہ آپ کی بہت بڑی خصوصیت تھی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و خیالات
کہ آپ امین تھے، اس کے رازداں تھے۔ حضرت مولانا کے افکار و خیالات کی ترجمانی شاید آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مولانا کی خدمت میں آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا، ان کی معاونت میں، ان کی مساعدت میں اور ان کا تعاون کرنے میں آپ نے بہت ہی وفاداری کا ثبوت دیا اور نہایت لگن کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ آپ نے حضرت مولانا کا تعاون کیا اور ان کی خدمت کی۔ یہ وہ چند خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے حضرت مولانا نذر الحفیظ ندوی رحمۃ اللہ علیہ ندوی فضلہ میں، ندوی علماء میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی نیکیوں کا صلہ عطا فرمائے اور ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔